خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا۔ یہ بات تمہید میں بارہا کہتا ہوں کہ ایمان اور عقیدہ درست کر لینے کے بعد مذہب اسلام میں ایک مسلمان کے اوپر جو سب سے بڑا فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے، اس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ نماز ہر اعتبار سے اتنا محترم ہے، اتنا اہمیت اس کی ہے اور اس کے بے شمار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضائل اور اس کو وقت پر اس کی صحت کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنے والوں کے لیے جو خوشخبریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس سے تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ نے جتنے فرائض ہمارے اوپر، آپ کے اوپر فرض کیے ہیں، اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمایا ہے۔ مالک نصاب کو زکوٰۃ دینی ہے، اس کا حکم اللہ نے زمین پر نازل فرمایا ہے۔ جو مالک نصاب ہے اس کے اوپر حج فرض ہے، اس کا حکم اللہ نے زمین پر نازل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جتنے فرائض ہیں سب کا حکم اللہ نے زمین پر نازل فرمایا، لیکن جب بات نماز کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرب خاص میں بلایا۔ معراج کی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا۔ اور فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی معراج یہ ہے کہ آپ یہاں تک آئے، اور آپ کی امت کی معراج یہ ہے کہ جو نمازیں میں نے دی ہیں اس کو وہ ادا کر دیں۔ آپ کو بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں جو نماز دی وہ 5 وقت کی نہیں تھی بلکہ 50 وقت کی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کیا اللہ نے کوئی تحفہ آپ کو دیا اپنی امت کے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے میری امت کے لیے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا نماز کا تحفہ بہت قیمتی تحفہ ہے، لیکن 50 وقت کی نماز امت ادا نہیں کر پائے گی۔ آپ رب کی بارگاہ میں پھر سے جائیں اور عرض کریں پروردگار عالم، یہ 50 وقت کی نمازیں بہت زیادہ ہیں، کچھ کم کر دی جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کم کر دی۔ اس طریقے سے 9 مرتبہ آپ کا جانا ہوا، 50 میں سے 45 کم ہو گئیں،
حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل جو میری امت ہے اس پر اللہ نے 2 وقت کی نماز فرض کی تھی، وہ اس کو ادا نہیں کر پاتے تھے، اب 5 وقت کی نماز مجھے لگتا ہے یہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب مجھ کو اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، کیا میری امت 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ 50 وقت کی نماز امت ادا کرتی تو اللہ خوب اجر عظیم عطا فرماتا، خوب ثواب عطا فرماتا۔ تو اے محبوب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نمازیں کم کی ہیں، اس کے ثواب میں نے کم نہیں کیے۔ 5 وقت کی نماز یہ امت ادا کرے گی، اللہ اس کو 50 وقت کی نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے اکابرین نے، تصوف سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، ہمارے اکابرین جو بزرگان دین گزرے ہیں، اس 5 وقت کی نماز کے حوالے سے بہت سارے ایسے نقطے بیان فرمائے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز کے اندر حکمت یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دنیا کے بعد جو امتحانات سے گزرنے ہیں، ایسے 5 مرحلے ہیں، اور ان 5 میں آسانی کے لیے یہ نماز ایک بہترین رول ادا کرتی ہے۔ اب 5 امتحانات کیا ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو گزرنے ہیں، بلکہ ہر انسان کو وہاں سے گزرنا ہے۔ پہلا امتحان ہے موت کا، جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے، اس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے، اس سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو موت کی جو سختی ہے اس کے بارے میں آپ نے اگر علماء کی صحبت اختیار کی ہے، واعظ و نصیحت سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو باتیں سنی ہوں گی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم سے جب روح نکالی جاتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس تکلیف کو ہم اور آپ منہ سے بیان نہیں کر سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا، آپ یہ سمجھے کہ کانٹے دار درخت ہو، اس کے اوپر سوتی کپڑا اگر ڈال دیا جائے اور اس کو سیدھا کھینچیں اور بعد میں یہ کہے کہ صحیح سلامت کپڑا ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب روح نکالنے والا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور جسم سے جب روح نکالی جاتی ہے تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف ایک انسان کو ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس وقت اگر کوئی چیز تکلیف میں آسانی پیدا کر سکتی ہے، اس چیز کا نام نماز ہے۔ بتائیے ہم اور آپ نماز سے کتنی دور ہے؟ جو چیز اس وقت کام آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا امتحان جو بڑا سخت ہے، اور فرمایا کہ جو انسان اس امتحان میں پاس ہو جائے گا، آگے کے جتنے مراحل ہیں انشاءاللہ اس میں بھی وہ بہت آسانی سے پاس ہو جائے گا۔ فرمایا دوسرا امتحان یہ ہے کہ انسان کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو وہاں پر جو سوال و جواب ہوتے ہیں، اس امتحان میں جو انسان پاس ہو جائے، میرے آقا نے فرمایا آگے وہ میدان محشر میں بھی پاس ہو جائے گا، حساب و کتاب میں اور پل صراط میں بھی وہ آسانی سے پاس ہو جائے گا۔ تو قبر کے اندر جو چیز کام آنے والی ہے اس چیز کا نام نماز ہے۔ ہمیں
اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نہ ہم موت سے بچ سکتے ہیں نہ قبر کی کالی کوٹھری سے ہم بچ سکتے ہیں۔ موت آئے گی، ہمیں وہاں ہمارے چاہنے والے، ہمارے دوست، ہمارے اقربا اٹھا کر کے وہاں خود بخود پہنچا دیں گے۔ جس چیز سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں وہ چیز یہیں رہ جائے گی۔ فرمایا دوستی ہوتی ہے، 3 طریقے کی دوستی ہے۔ ہمارے اکابرین نے یہ بات فرمائی، پہلی دوستی ایک انسان جو ہے، ایک محبت ایک انسان جو ہے پیسے سے کرتا ہے، دوسری محبت ایک انسان اپنے اقربا سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے رشتہ دار سے کرتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں محبت کرنے کی ہیں، لیکن اتنی زیادہ اس سے محبت نہ کی جائے کہ آخرت ہماری داؤ پر لگ جائے۔ جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پیسے کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان نماز کو ترک کر دیتا ہے، فرائض و واجبات سے اتنا دور رہتا ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، صحیح سے اس کو وضو بنانے کی تمیز نہیں ہوتی، اس کے سارے فرائض ادا نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو فرائض کو صحیح طریقے سے اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس پیسے کے لیے ہم اور آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی محبت صرف اور صرف موت آنے تک ہے۔ جیسے ہی موت آئی، پیسہ آپ کے ساتھ نہیں جانے والا ہے، آپ کی دولت آپ کے ساتھ نہیں جانے والی ہے۔ ہاں ایک دوست ہے جو آگے کچھ دور تک اور چلنے والا ہے، وہ آپ کے حقیقی دوست ہیں، آپ کے احباب ہیں، یہ بھی جائیں گے، لیکن کہاں تک؟ صرف اور صرف قبرستان تک۔ اور قبر کے اندر اتارنے کے بعد وہی دوست جو آپ کو دن بھر میں درجنوں مرتبے فون کرتا تھا، وہی آپ کو مٹی اٹھا کر کے زمین کے نیچے دبا کر کے چلا آئے گا۔ کچھ دنوں تک عقیدت باقی رہی تو قبر پہ جا کر کے فاتحہ درود کرے گا، لیکن دھیرے دھیرے یہ محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرے عزیز، اس کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے، جو قبر میں بھی کام آئے گی، سوال و جواب کے وقت بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی، اور پلسرات بھی کام آئے گی، وہ آپ کے اچھے اعمال ہے۔ اور ان سارے اچھے اعمالوں میں جو سر فہرست ہے، اس چیز کا نام نماز ہے۔ لیکن اس چیز سے ہم اور آپ کتنی دور ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو وقت پر صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ صحابہ کرام سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ بتلائیں کہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ سامنے والا انسان مومن ہے، مسلمان ہے اور یا کافر ہے؟ تو فرمایا ہم یہ دیکھتے تھے کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان ہے، وگرنہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ بتائیے ہم نماز سے کتنا دور ہیں؟ تو میرے عزیز، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نماز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کی کنجی ہے نماز۔ ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ یقین جانیں کہ پیسے کے اندر کامیابی نہیں ہے، عزت و شہرت کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ ایک نہیں بلکہ درجنوں نہیں، سینکڑوں لوگ آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہوں گے جس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، آرام جن چیزوں سے دنیا میں حاصل کی جاتی اس چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کو سکون قلب حاصل نہیں ہے، ہر وقت وہ بے چین ہے، بے قرار ہے۔ تو میرے عزیز، دنیا میں جو سب سے بڑی دولت ہے اس چیز کا نام سکون ہے، اور سکون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت میں رکھا۔ جو انسان رب کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو سکون اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کثرت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں۔ اچھا ایک بات بتائیے، مثال بڑی اچھی دی کسی نے کہ ایک انسان
کہ گھر میں سب سے زیادہ آنا جانا کس کا ہوتا ہے؟ جو اس کا خاص ہوتا ہے، جو اس کا خاص ہو۔ کسی غیر آدمی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت جلدی کوئی نہیں دیتا، اور کتنا ہی خاص کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دن بھر میں 2 4 10 بار کسی کے یہاں وہ گھر پہ آتا جاتا۔ اگر خاص ہے بھی بہت اعتماد کے لائق ہے، لیکن اگر روزانہ وہ کسی کے یہاں آنا جانا شروع کر دے تو ایک نہ ایک دن تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب چاہتے ہو میرے گھر میں چلے آتے ہو، جب چاہتے ہو میرے یہاں حاضر ہو جاتے ہو، لیکن ایک بارگاہ رب تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہے میرے عزیز، ہم اپنے گھر میں اسی کو آنے کی اجازت دیتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو آپ اس گمان میں نہ رہے کہ میری لاپرواہی ہے کہ میں نماز چاہوں تو پڑھوں، چاہوں تو چھوڑ دوں۔ کہیں نہ کہیں رب بھی آپ کا ناراض ہے، ہمارا ناراض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نہیں دیتا کہ اس کے گھر میں ہم حاضر ہوا کریں۔ اور جس کو یہ توفیق مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو ہمیشہ بلاتا رہے، تو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے جانے والا بنایا ہے۔ اور جان بوجھ کر اگر کوئی انسان سستی میں 3 جمعہ چھوڑ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرمایا گیا کہ اللہ اس کے دل کے اوپر بدبختی کی مہر لگا دیتا ہے۔ کیا کسی کو دیکھنا ہو کہ دنیا میں کون بدبخت انسان ہے تو دیکھ لو وہی ہے جو نماز جمعہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو صرف نماز جمعہ ہی ہمارے اور اوپر آپ کے اوپر فرض نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، بلکہ ایک اکابر بزرگ کا قول میں یہاں پر کوٹ کروں، فرمایا کہ بے نمازی کو اتنی سخت عذاب دی جاتی ہے کہ جس کے اوپر نماز فرض ہے اگر کوئی چھوڑتا ہے تو یہ جو سب سے بدتر مخلوق جس کو ہم اور آپ خنزیر کہتے ہیں، یہ بھی اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کے اوپر جب زمین کے اوپر عذاب نازل کی جائے گی تو اس عذاب کی وجہ سے میں بھی اس گرفت میں آ جاؤں گا۔ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر فرض نماز کی ہے، اور یہ کوئی ہم ادا کرتے ہیں تو رب کے اوپر احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنی ذات کے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بدلے میں جو اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا وہ ساری چیزیں ہمیں مرنے کے بعد اور قیامت کے دن دیکھنے ملیں گی۔ ہمارے اکابرین نے نمازیں اس طریقے سے ادا کی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک جنگ کے موقع سے ایک صحابی رسول کا پورا قافلہ چلا آ رہا ہے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اب جنگ جیت کر کے جا رہے ہیں، تو کیا دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا، سارے لوگ وضو بنا کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص امام بنا تو یہودیوں نے کہا کہ اچھا موقع ہے، یہ لوگ نماز میں ہیں، کیوں نہ ان کو مار کر کے ڈھیر کر دیں۔ تو نشانے باز کو بلایا اور دور سے نشانہ لگایا، اور کس کے اوپر لگایا؟ امام کے اوپر لگایا۔ جیسے ہی امام کہ بدن کو تیر چھلی کر کے نکل گئی تو وہ امام زمین پر آیا اور پیچھے سے ایک شخص آگے کی طرف مصلی امامت پر حاضر ہو گیا، دوسرے کو مارا، تیسرا حاضر ہوا تو یہودیوں کا جو سردار تھا اس نے کہا اب ان کو نہ مارو۔ اللہ کی قسم، جس انسان کے سامنے میں 2 لاشیں پڑی ہوئی ہوں اور اس کے باوجود وہ نماز کو ترجیح دے رہے ہو، ایسی قوم کو ہم اور آپ کبھی زندگی میں ہرا نہیں سکتے ہیں۔ آج اگر ہمارے اوپر کفار غالب آئے ہیں تو یہ ہماری سستیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے رب سے دوری اتنی بنا دی ہے کہ نماز کے لیے مؤذن سزا دے رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن کامیابی کو ہم مارکیٹ میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب دنیا کو تم نے کامیابی کا اڈا سمجھ رکھا ہے تو ہم تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیں۔ آج ہمارے اوپر ظالم مسلط ہو گئے،
آج ہمیں وہ پریشان کر رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ پریشانی آپ کے سورس سے حل ہونے والی نہیں ہے، آپ کی طاقت سے حل ہونے والی نہیں ہے۔ جب تک رب نہیں چاہے گا یہ مصیبت ہمارے کاندھے سے ٹل نہیں۔ تو رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کی ضرورت ہے، رب سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اے میرے مالک، یہ مصیبت جو ہمارے کاندھے پر لد گئی ہے، میرے مالک اس سے مجھ کو چھٹکارا اور اس سے نجات عطا فرما دے۔ تو دنیا میں کوئی انسان آپ کو نجات نہیں دے سکتا ہے سوائے پروردگار عالم کے۔ اور میرے آقا نے کھلے لفظوں میں فرمایا کہ اے لوگو، اگر پوری دنیا مل کر کے تم کو تکلیف دینا چاہے اور رب کی ذات تم کو تکلیف نہ دے تو کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ اور پوری دنیا مل کر کے اگر تم کو عزت دینا چاہے اور رب نہ دینا چاہے تو تم کو عزت نہیں مل سکتی ہے۔ تو رب چاہے گا تو ہم مصیبت میں گرفتار ہوں گے، رب چاہے گا تو ہم مصیبت سے آزادی پائیں گے۔ میرے عزیز، جب ساری چیزیں ملنی رب کی بارگاہ سے ہے تو اس رب سے دوری کیسی؟ کیوں نہ جیتے جی ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو نمازی بنائے۔ میرے آقا اکثر یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے رب میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما دے۔ جب نبی دعا کرتے ہیں کہ میری طبیعت، میرا دل دین کی طرف مائل ہو جائے، تو چونکہ نبی کا فعل امتی کے لیے درس ہے، تو نبی دعا کرتے تھے تو ہمیں اور آپ کو کتنی کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ مجھ کو نمازی بنا دے، اے اللہ مجھ کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ مجھ کو اچھے کام کرنے والا بنا دے۔ یقین جانے جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری طبیعت کو، ہمارے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کاموں کی طرف موڑ دے گا۔ جب طبیعت اس کام میں لگنے لگے گی تو کوئی چیز اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی قسم کی خطا غلطیاں ہوئیں وہ اپنے حبیب کے توسل سے تمام غلط کو معاف فرمائے۔